نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تمام قسم کی تعریفات اور توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کے تمام مسائل و عالم کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو من عالم تک پہنچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آج کے اس پروگرام میں اپنے سامعین کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج سوشل میڈیا پر ایک جو بڑا معاملہ اچھلا ہوا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج میرا موضوع ہوگا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کیا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ یا دعویٰ یہ جو آج سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے یہی طریقہ ہے محبت کرنے کا؟ کیا محبت ایسے ہی کی جائے کہ زور زور سے نعرے لگائے جائیں، نعرے لگاتے وقت جب ہاتھ بلند ہو تو ہاتھوں میں کڑا ہو، تات ہو اور دھاگا ہو، جب بازاروں میں شور شرابہ کرتے ہوئے نبی کا نام لے کر لوگ شور شرابہ کریں اور دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، کیا صحیح معنوں میں یہی محبت ہے، محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھلایا ہے؟ میں شک نہیں کرتا کسی کی محبت پر، مجھے یقین ہے الحمدللہ کہ آج کا مسلمان اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہم محبت کر رہے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے؟ کیا ہمارے اسلاف نے یہی طریقہ اپنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ میں صرف یہی بتلانے کی کوشش کروں گا۔ میں کسی کے ایمان کو، کسی کے دل کو، کسی کے دل کی محبت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جب اپنے محبوب سے محبت کرے تو ایسے دیوانہ وار محبت کرے کہ جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو وہ اپنی چیزوں کو قربان کرنے کو تیار ہو، جب میرے محبوب کا حکم آ جائے
تو اپنی جان کا نذرانہ اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اپنے نبی کے لیے پیش کر دے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان بے شمار محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کیسی ہے وہی بتلانے کی کوشش کروں گا۔ کسی شاعر نے میرے محبوب کے بارے میں کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بدرگ تو قصہ مختصر، جن کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر اسلام نے کہا تھا، احسن منک لم ترقط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب تیرے حسن کو کیا بیان کروں، تو اتنا حسین ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا اور رب تجھ کو بناتا چلا گیا۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارا محبوب اتنا طاقتور تھا، اتنا بہادر تھا کہ دنیا کی کسی ماں نے اتنا بہادر لال چلا ہی نہیں، اتنا بہادر تھا تمہارا محبوب۔ ایک رات مدینہ پر دشمنوں نے شبخو مارا، رات کے وقت حملہ بول دیا، مدینہ کے لوگ ہڑبڑا گئے، ہڑبڑا کر اٹھے، اپنے گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحوں سے لیس ہوئے، مدینہ کی دفاع کے لیے مدینہ کی سرحدوں کی طرف جانے لگے۔ دیکھا، آنکھوں نے ان کی دیکھا کہ مدینہ کی سرحد کی طرف سے اکیلا آمنہ کا لال تنے طرح چلا آ رہا۔ صحابہ کرام حیران و ششدر بن گئے، پوچھا ہے میرے محبوب آپ اکیلے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھیوں جا کر آرام سے سو جاؤ، آج تمہاری حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی دشمنوں کو بھگایا۔ یہ میرے محبوب کی طاقت کا عالم تھا، بہادری کا عالم تھا۔ میرے محبوب نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، کبھی کسی جنگ سے بھاگا نہیں۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو، اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، تم اس کے پیروکار ہو۔ دنیا کس کی پیروکار ہے میں نہیں جانتا، کون کس کو اپنا امام مانتا ہے، کون کس کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہے، میں اس چیز کو نہیں جانتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا امام بھی وہ جو مدینے کا تاجدار ہے، میرا پیر و مرشد بھی وہ جو مدینے کا آقا۔ دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا امام کسی کو بنایا ہے، وہ اپنے امام کو لے کر آئیں گے حشر کے میدان میں، میں اپنے امام کو لے کر آؤں گا حشر کے میدان میں، یہ دیکھیں گے کہ اللہ کس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بات جان لو، جس طرح اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا عظیم گناہ ہے، اسی طرح میرے محبوب کی امامت میں، اس کی رسالت میں، اس کی پیغمبری میں، اس کی امامت میں، اس کی پیری میں، اس کی مرشدی میں کسی کو شریک کرنا یہ عظیم گناہ ہے۔ اور ہم خاص کر کے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اس روئے زمین پر، اللہ کی قسم کہتا ہوں اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہو، یہ ایک جماعت ہے۔ میں یہ بات یوں ہی نہیں کہتا کیونکہ مجھے بلا دلیل کوئی بات کہنے کی عادت نہیں۔ تم جا کر دیکھو دنیا کے لوگوں نے سب نے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دنیا میں اپنی امامت کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا امام منتخب کر دیا، کسی نہ کسی کو پیر منتخب کیا ہے، کسی نہ کسی کو مرشد بنایا۔ ہم نے دنیا کے تمام چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور اپنے رب سے کہا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ہم نے اپنے نبی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا اور اپنے رب سے علل اعلان کہا اے پروردگار عالم، سر کا مالک تو ہے اور دل کا مالک مصطفیٰ۔ ہم نے سر تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا اور دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بسانا نہیں سیکھا۔ یہ ہم ہیں۔
آج لوگ بازاروں میں نکل کر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسی کا نام محبت ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت نام ہے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے سپرد کر دینے کا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ بیچ جمعہ کے خطبے کے دوران وہ کھڑے ہوئے تھے کسی کام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں چپل نکالا جاتا وہاں کھڑے تھے، آواز سنی، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، چپلوں کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میرے محبوب نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود اتنے جلیل القدر صحابی ہے، میرے یار تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میرے محبوب آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، پھر آپ کی بات آ جانے کے بعد دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے درست نہیں۔ اگر آپ کی بات آ جانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ نہیں جاتا، ایک قدم اور آگے بڑھاتا تو وہ قدم مسجد کی طرف نہیں ہوتا بلکہ جہنم کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کی طرف ہوتا۔ یہ میرے نبی سے محبت کا جذبہ اور طریقہ۔ آج نبی کا جب کوئی فرمان سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں تھا، یہ اس کی مصلحت ایسی تھی ویسی تھی۔ مسلمانوں، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد کسی چونچرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات جان لو، انسانیت کی سوچ چاہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، نبوت کی سوچ کی سراغ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کی سوچ کو اپنی سوچ پر نہ توڑو، نبوت کو اپنی سوچ پر نہ توڑو۔ آج ہم شراب پی جائیں، نشہ کر کے چرس پیتے ہیں، گانجا استعمال کرتے ہیں، اللہ جانے ایم ڈی اور کیا کیا کہا جاتا ہے، شراب پیتے ہیں، سب کر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بورڈ لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری محبت ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو محبت کس کا نام ہے؟ تم نے کہا ہم کھیلی رگڑنا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم باتھ روم میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ٹوائلٹ نہیں ہوتی، ہم بیڑی اور سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم پان کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس بہانے کو کسی اور کو جا کر سنانا۔ تم اگر مسلمان نہیں ہوتے تو شاید تمہاری یہ بات مان لی جاتی۔ وہ جو صدیوں سے شراب کے دلدادہ تھے، جن کے گھروں میں شراب بنا کرتی تھی، جن کے گھروں میں میخانے تھے، ایک آواز آئی، صرف ایک آواز آئی۔ میرے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ فرمان جاری کروایا، اللہ و رسول یحرمان علیکم الخمر، آج سے مسلمانوں پر شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں جب یہ اعلان ہوا چند منٹ کے بعد مدینہ کی گلیاں شراب سے امڈ کر بہنے لگی۔ اور ایک صحابی نے کیا کیا جانتے ہو؟ اپنے گھر میں مٹکا رکھا تھا، لوگوں کو جام پلا رہا تھا، اس نے جب یہ اعلان سنا مٹکے کو توڑ دیا، جو جام پلانے کا گلاس تھا اس کو دیواروں پر مار کر توڑنے لگا۔ کسی دوسرے ساتھی نے کہا ہے میرے یار شراب حرام ہوئی ہے، گلاسوں کو کیوں توڑتے ہو؟ جو یہ پیالے ان کو تو رہنے دو، اس میں شہد دودھ پانی تو پی سکتے۔ کہا ہے میرے یار تو نے سنا نہیں کہ محبوب مدینہ نے کیا کہا، میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا ہے شراب حرام ہو گئی، اگر یہ پیالے میرے گھر میں باقی رہیں گے تو مجھے شراب کی یاد آئے گی۔ میں نہیں چاہتا میرے گھر میں کوئی ایسی چیز باقی رہے جو مجھے اس چیز کی یاد دلائے جس کو میرے محبوب نے حرام قرار دے دیا۔ بتاؤ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اور ایک صحابی کو دیکھو، مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، میرے محبوب نے ان کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، چہرہ بدلنے لگا، چہرہ بدلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے،
ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور غصے میں دیوار پر